بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن ہے، انہوں نے ای میل کی اور اپنا درود پاک کا ایکسپیرینس شیئر کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا میریکل شیئر کرنا چاہتی ہوں اور بتاتی ہیں کہ منڈے والے دن ایوننگ میں 7 بجے کے قریب میرے ابو کے نمبر پر، فادر کے نمبر پر کالز آنا شروع ہوئی اور یہ ان نون نمبر سے فون آنا شروع ہوا۔ تو میرے والد نے اگنور کر دیا کہ ان نون نمبر ہے، پتہ نہیں کون فون کر رہا ہے۔ میرے والد نے فون نہیں اٹھایا اور کھانا کھانے لگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے چاچو کے نمبر پر ان نون نمبر سے کالز آنے لگیں۔ تو میرے چاچو کے نمبر پر بھی جب یہی کالز آنے لگیں تو میرے والد کو انہوں نے فون کیا اور بتایا کہ میرے نمبر پر جو ہے ان نون نمبر سے کالز آ رہی تھیں اور میں نے جو ہے بھائی جان وہ فون اٹھایا، اور چونکہ وہ لوگ بار بار فون کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں فون اٹھا کر دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے، کون ہے۔ اور جب میں نے فون اٹھایا تو وہ آپ کی بیٹی کا نام لے رہے ہیں اور آپ کی بیٹی سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہماری جو ہے اپنی بھتیجی جو ہے اس سے بات کراؤ۔ جب میں نے یہ سنا تو میں ایک دم سے شاکڈ ہو گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ مطلب پہلے میرے والد کے نمبر پر فون کر رہے تھے، انہوں نے ریسیو نہیں کیا، تو پھر میرے چاچو کے نمبر پر فون کر کے اور پھر جو ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اب جب میرے والد نے چاچا سے بات کر لی، فون رکھ دیا، تو میرے والد اتنا شدید غصہ ہوئے اور پھر مجھے بلایا اور کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، پہلے میرے نمبر پر ان نون نمبر سے میسیجز اور کال آ رہے تھے اور اس کے بعد چاچو کے نمبر پر آئے ہیں اور جو ہے وہ لڑکے جو فون کر رہے ہیں استغفر اللہ وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، پوری بات مجھے صحیح سے بتاؤ۔ تو بھی کہتی ہیں کہ میرے ابو کی آواز اتنی غصے میں تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا بتاؤں کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ میں تو کسی کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ ابو کہتے ہیں کہ ابو نے مجھے بہت غصے سے آواز دی اور ابو نے مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، یہ نمبر سے کال آ رہی ہیں اور وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں، اور اتنا بھی کوئی کیسے گر سکتا ہے کہ ابو کے نمبر پہ یعنی والد کے نمبر پر کال کر کے بات کریں، اور اگر کوئی فون ریسیو نہ کرے تو پھر چاچا کے نمبر پر بات کریں، اور کسی کی بیٹی کی عزت کا احساس تک نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اور اب بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور مجھے سچ سچ بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ان لوگ کو جانتی بھی نہیں ہوں، کون لوگ ہیں، کون کالز کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں ابو، میں واقعی کسی کو نہیں جانتی۔ کہتی ہیں کہ میں اتنا پریشان ہو گئی، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اتنے میں ہی جب میرے والد مجھ سے بات کر رہے تھے دوبارہ سے انہی نمبر سے فونز آنا شروع ہو گئے، کالز آنا شروع ہو گئی۔ تو ابو کو غصہ تو بہت آیا ہوا تھا، تو ابو نے کال پک کر لی۔ اب جیسے ہی ابو نے فون پک کیا تو وہ شخص کہنے لگا بہت بدتمیزی کے ساتھ اور بہت برے بیہیویئر کے ساتھ کہ اگر تم نے اپنی بیٹی سے بات نہیں کروائی تو میں اسے مار دوں گا اور اسے اٹھوا لوں گا اور میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، دھمکیاں دینے لگے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ پیچھے سے اور لڑکوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں اور مردوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ ایڈوائز کر رہے تھے کہ یہ بولو، یہ بولو۔ پھر ابو نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو اور جو جی چاہے کرو، اور اب کال اگر تم لوگوں نے کی تو پھر میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی پھر ان کے ابو نے بہت اسٹرکٹلی بات کی اور پھر اس کے بعد فون رکھ دیا۔ کہتی ہیں میں اتنی پریشان ہو گئی کہ اچانک سے اتنا بڑا مسئلہ کیسے آ گیا، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میرے ابو بھی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ایک تو ان نون نمبر سے فون آنا، پھر دھمکیاں دینا، اور دھمکیاں بھی ایسی کہ ہم آپ کی بیٹی کو اٹھوا لیں گے، آپ کی بیٹی کو مار دیں گے اگر آپ نے بات نہیں کروائی۔ تو کہتے ہیں کہ نہ صرف میں، میرے والد اور میرے تمام گھر والے پریشان تھے، اور کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا ٹھیک سے۔ اور کہتی ہیں آپ یقین کریں میں اتنی پریشان ہوئی اور میں نے اسی وقت وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے وسیلہ فاطمہ کی، اور 2 دن تک میں یہی کرتی رہی، اور 2 دن میرے گھر والے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، لیکن پھر جب میں یہ وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھتی رہی، دعا کرتی رہی، تو میرے گھر والوں نے مجھے حوصلہ دینا شروع کیا، مجھے حوصلہ دینے لگے اور مجھے سمجھانے لگے کہ کوئی نہیں بیٹا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کسی کی سازش ہے آپ کو بدنام کرنے کی، پریشان کرنے کی، آپ کو بلیک میل کرنے کی، اور وہ سب جو بھی کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور سب نے میرا ساتھ دیا، مجھے سمجھایا، اور اس سے پہلے جب میرے گھر والوں کا بیہیویئر تھوڑا چینج ہوا تھا میں بہت پریشان تھی اور رو رو کر دعا بھی کر رہی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد جب میں نے نفل ادا کیے وسیلہ فاطمہ کے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کیا، اللہ کے حضور دعا کی وسیلہ فاطمہ کے ذریعے سے، الحمدللہ میرے گھر والوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہوا۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ ان نمبر سے ان کے گھر والوں کے نمبر پر کالز وغیرہ آتی تو ان میں سے کوئی اٹینڈ نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکے جو تھے
ان کے نمبر پر کال کرتے تھے، یہ اٹینڈ نہیں کرتی تھیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ کیا کہ ان کے والد کو اپروچ کیا، ان کے چاچا کو اپروچ کیا، اور ان کے گھر کے مردوں کو فون کر کے کالز کر کے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ لڑکی بدنام ہو، اس کی عزت خراب ہو۔ لیکن الحمدللہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے اور میرے بھائیوں وغیرہ نے جو ہے اچھے سے چیزیں ہینڈل کی۔ میرے چاچا نے بھی سمجھایا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں لڑکیوں کو، نہیں تو پھر ان کی فیملی کو پریشان کرتے ہیں اور پھر بدتمیزی کرتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری بچی کا کوئی قصور نہیں ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے اور اسے حوصلہ دینا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اب میں بہت پرسکون ہوں الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری عزت بھی محفوظ رہی اور میرے گھر والوں کو بھی جو ہے اس چیز کا ریئلائزیشن ہوا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لوگ جو تھے خود ہی سے ہمارے پیچھے پڑے اور خود ہی سے جو ہے ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری عزت بھی محفوظ ہے اور میرے گھر والے مجھ پر اعتبار بھی کرتے ہیں اور میرا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور جو لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، اور یہ سب وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے سے، دعا کرنے کی برکت سے ہوا۔ تو زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے، پریشانی آ جائے، تو بجائے اس کے کہ روئیں، پریشان ہوں، اس سے بہتر ہے کہ وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کریں اور ذکر، تسبیح، درود، استغفار پڑھ کے انہیں ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں، تو مسئلے بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، کام بھی بنیں گے، اور جیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہوگا وہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، اور دشمنوں کی سازشیں اور ان کی جو بھی سازشیں ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گی، اور آپ کی جان، مال، عزت سب محفوظ رہے گا۔ اللہ کریم ان کی عزت کی حفاظت فرمائے اور ان تمام شر سے ان کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے، ان پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔